بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جو بندوں کو روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے، کسی بے ایمان کو حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ جو پچھلی آیہ مبارکہ 183 نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی دعوت جو دی ہے وہ اہل ایمان ہی کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی۔ اچھا، جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں اور تم سے یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی دلاسا دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سیم اسی طرح جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور کڑوی دوائی کھلانے کے لیے ماں طرح طرح کی باتیں کر کے سمجھا کے تو پھر کہتی ہے بیٹا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ جل مجدہ الکریم تو پھر کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ اب یہ فرمانا کہ گنتی کے دن ہیں، مطلب یہ کوئی پورا سال تم نے روزے نہیں رکھنے، یا یہ کوئی 6 ماہ کے روزے نہیں ہیں، یا یہ 2 ماہ کے بھی روزے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو چند دن ہیں گنتی کے۔ ایام معدودات، اور یہ چند دن روزے رکھنے کے بعد اس کے بعد پھر ویسے ہی ہے جیسے تم پورا سال گزارتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا تم میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ جیسے کوئی بڑا حکم لگا دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے کوئی بیمار ہے؟ بیمار ہے تو بتاؤ۔ مطلب کیا ہوا کہ بیمار کو رعایت ملنے والی ہے۔ رعایت اس میں کیا ملنی ہے؟ جو فرمایا فمن کان منکم مریضا، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص بھی بیمار ہے تو وہ نہ رکھے روزے، اور یہ نہیں کہ مکمل طور پہ چھوڑ ہی دینے، ختم ہو گئے روزے رکھنے ہی نہیں۔ جو کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ چھوڑ دے، یا جتنے دنوں کے لیے بیمار ہو گیا اتنے دنوں کے روزے چھوڑ دے۔ اور پھر آگے کیا حکم ہوتا ہے؟ یہی نہیں کہ کوئی بیمار ہے تو وہ روزوں کو چھوڑ دے، منسوخ کر دے، روک دے، بلکہ آگے یہ ارشاد فرمایا او علی سفر، اور اگر تم میں سے کوئی مسافر ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، سفر کرنا ضروری ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے روزوں کو روک دے۔ یعنی سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، آج کل تو سہولیات کی انتہا ہے، یعنی سفر جتنے لمبے چاہیں ہو جائیں، ہمیں گھر والا ماحول گھر سے باہر بھی ملتا ہے، سہولیات بہت ساری ملتی ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان تمام سہولیات کے باوجود بھی ارشاد فرمایا کہ آخر سفر ایک تکلیف کا نام ہے، اذیت کا نام ہے۔ تو او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی سفر کرنے والا ہے، کوئی مسافر ہے، پہلے فرمایا کوئی مریض ہے، پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی مسافر ہے تو اسے بھی چاہیے کہ روزہ روک لے، یعنی چھوڑ دے، اس وقت نہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر،
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے مکمل طور پہ روزے چھوڑ دینے چاہیے؟ نہیں، یہ روزے رمضان المبارک کے ہیں اتنے اچھے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، تمہارے لیے تحفے ہیں رب کی بارگاہ سے، یہ تم پر عنایت ہے، یہ رب کا فضل ہے تمہارے لیے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کی رحمتیں ہیں، اس میں رب کی برکتیں آتی ہیں، اس لیے ان کو مکمل طور پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ جس دن تم نے سفر کرنا ہے یا پھر تم بیمار ہو گئے ہو تو اس دن روزہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد پھر تم روزے کو پورا کر لو باقی دنوں میں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی باقی دنوں میں ان کو پورا کر لو۔ اچھا، یہ سفر کی بھی حدیں ہیں اور بیماری کی بھی حدیں ہیں۔ کسی کو معمولی بخار چڑھ جائے تو اس کا یہ نہیں مطلب، یا معمولی سر میں درد ہو گیا ہے یا کوئی معمولی کٹ لگ گیا، چوٹ لگ گئی ہے، تو اس طرح نہیں روزے چھوڑنے، بلکہ بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے کوئی مستند ڈاکٹر، کوئی ماہر ڈاکٹر جو مسلمان بھی ہو، وہ کہہ دے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اس روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، یا یہ کہے کہ تیری موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر ان روزوں پہ آپ نے بریک کرنی ہے اور ان کو چھوڑنا ہے اور بعد میں ان کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سفر بھی کوئی ایسا سفر نہیں جو یعنی لاہور کا بندہ ہے لاہور ہی میں سفر کرتا ہے، معمولی سفر جو چند منٹوں کا ہو یا گھنٹے کا ہو، تو وہ بندہ روزہ چھوڑ دے کہ میں نے سفر کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ طویل سفروں کے لیے حکم ہے، اور ایسے سفروں کے لیے جس میں تکلیف ہو، پریشانی ہو اور لمبے سفر ہوں، ان کے لیے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بندوں سے کہ تم ان دنوں اپنے روزے کو روک دو، اور جب تم سفر کر لو اس کے بعد پھر باقی دنوں میں پورے کر لو۔ یعنی صرف حکم نہیں لگایا اہل ایمان کو کہ تم روزے رکھو، یہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ ساتھ تربیت بھی فرما دی، اور اسی میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ اچھا، جو بیمار ہو اور اتنا بیمار ہو کہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں آئندہ دنوں میں بھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، یعنی ڈاکٹر نے اسے بتا دیا ہے کہ تیری یہ مرض لمبی ہے، تیری یہ مرض لمبی ہے، تو تو اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ پورا ماہ یا آدھا ماہ یا مزید 10 دن میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے حکم کیا رب تعالیٰ نے جاری فرمایا؟ اچھا، تو نہیں رکھ سکتا روزہ تو کوئی بات نہیں، تو بیمار ہو گیا ہے لیکن ہے تو صاحب حیثیت، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا کرنا ہوگا؟ کہ تم کسی مسکین کو پکڑو اور اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دو، اور تم جو کسی مسکین کو کھانا کھلا دو گے۔ اب یہاں غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے، اور جب تم کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو یعنی تمہیں بیماری آ گئی اور وہ بیماری ایسی ہے جو روزہ رکھنے سے بڑھ سکتی ہے یا موت واقع ہو سکتی ہے یا دیگر کوئی ایسا مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر تمہیں یہ بتایا گیا کہ تم فدیہ دے دو اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اور مسکین کے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، یہ اگر قرآن و احادیث کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سنا جائے، سیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے دین کا خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھ دیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مطلب کیا ہوا کہ کسی بندے کو جو کوئی بندہ کھانا کھلاتا ہے تو اس کو اجر و ثواب اور برکات کتنی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا 100 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے یا 1000 خرچ ہو جاتا ہے، تو وہ جو خرچ کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی جلدی برکات اس بندے کی طرف لوٹتی ہیں
جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا ہے اتنی جلدی کسی اور کی طرف نہیں لوٹتی، اور وہ کتنی جلدی لوٹتی ہیں برکات؟ اتنی جلدی لوٹتی ہیں جیسے اونچی جگہ سے پانی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے، یعنی اتنی جلدی برکات لوٹ کے اس بندے کی طرف آتی ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے والے کو برکات اتنی جلدی پلٹ کے ملتی ہیں کہ تیز دھار چھری اتنی جلدی گوشت کو نہیں کاٹتی، تیز دھار چھری گوشت کو اتنی جلدی نہیں کاٹتی جتنی جلدی کھانا کھلانے والے بندے کو برکات ملتی ہیں پلٹ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کیا جائے، ان کی قدر کی جائے، اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں اور مساکین کو بلا کر بٹھا کر کھانا کھلا دیا جائے۔ اور ملا عبد الباقی الکاشفی سوڈان کے بزرگ ہیں، ایک دن جمعہ پڑھانا تھا، کہیں تاخیر ہو گئی، لیٹ پہنچے تو جماعت کھڑی ہونے میں صرف 1 منٹ باقی تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب جماعت کھڑی کی جائے، تو لوگ ان کے علم سے واقف تھے، عرض کرنے لگے کہ آپ پہلے خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیے اور خطاب کے بعد پھر جماعت کھڑی کریں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو 1 منٹ کے اندر یا آدھے منٹ کے اندر دین کا خلاصہ بیان کر دیتے، اور پوچھا وہ دین کا خلاصہ آپ کیا بیان کریں گے؟ آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ کسی بھوکے مسکین کے پیٹ میں 1 لقمہ کھانا پہنچانا، پورے کھانے کی بات نہیں کی، صرف 1 لقمے کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی بھوکے مسکین کے پیٹ میں 1 لقمہ کھانا پہنچانا یہ 1000 مساجد بنوانے سے بہتر ہے، 1000 مساجد بنوانے سے بہتر۔ کیوں اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ؟ یعنی اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے سفر کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے تو وہ فدیہ دے، اور فدیے میں کھانا کھلا دے لوگوں کو، اور کھانا کھلانے والے کو اجر و ثواب اور برکات رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنی جلدی سے ملتی ہیں جتنی جلدی پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اتنی جلدی سے کہ جتنی جلدی تیز دھار چھری گوشت کو نہیں کاٹ پاتی، اس سے پہلے برکات پلٹ کے اس بندے کو ملتی ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی قدر کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور محتاجوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں، ادب و محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کی بھی توفیقات عطا فرمائے۔